میرے عزیز دوستو، اللہ کو پانے کا راستہ اس وقت تک آپ کو نہیں مل سکتا ہے جب تک آپ اپنی نفسانی خواہشات کے تابع رہیں گے، جب تک آپ اپنے نفس کے مطابق زندگی گزاریں گے، جب تک آپ نفسانی خواہشات کو خدا بنا کر کے رکھیں گے، اللہ آپ کو نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ اسی وقت ملتا ہے جب آپ اپنی نفسانی خواہشات کو دور کر دیتے ہیں، جب آپ کا نفس آپ پر حاوی نہیں ہوتا ہے، آپ اس پر حاوی ہوتے ہیں اور نورانی روح کو آپ اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ پھر جب آپ کا نفس کچھ چاہتا ہے تو آپ اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے ہیں، بلکہ اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ جب آپ کا نفس آپ سے کہتا ہے کہ یہ کر تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں یہ نہیں کروں گا، میں یہ کروں گا۔ یعنی آپ کا نفس آپ کو یہ کہتا ہے کہ چل تو نماز مت پڑھ، آپ کہیں گے چلو میں نماز پڑھتا ہوں۔ آپ کا نفس کہتا ہے کہ یہ حلال نہیں، حرام طریقے سے تو پیسہ کما، بہت سارا ملے گا، آپ کہتے ہیں نہیں میں حرام طریقے سے نہیں، حلال طریقے سے کماؤں گا چاہے تھوڑا ملے۔ آپ کا نفس آپ کو کہتا ہے کہ دیکھ اس کام میں لذت ہے، اس کام میں بہت زیادہ مزہ ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ہمیں مزہ نہیں چاہیے، ہمیں لذت نہیں چاہیے، ہم تو وہ کام کریں گے جو تیرے برخلاف ہوگا، جو تو کہتا ہے اس کے برعکس ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، جب ہم اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے لگتے ہیں، جب ہم اس پر آ جاتے ہیں کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کی قدرت کیسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اللہ نے جو زندگی دی ہے وہ کس لیے دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سے کب خوش ہوگا، تو میرے عزیز دوستو پھر آپ کی زندگی ایسے موڑ لیتی ہے جس موڑ پر اللہ آپ کا بن جاتا ہے۔ پھر آپ کی زندگی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شروع ہوتی ہے، پھر آپ کی زندگی میں سنت پیوست ہو جاتی ہے، پھر آپ کی زندگی میں وہی کام ہوتا ہے جو انسانوں کے بھی فائدے کے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی سے ہوتا ہے، پھر آپ کی زندگی میں وہی ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہیں، آپ جیسے چاہتے ہیں اپنی زندگی میں مڑنا اللہ تبارک و تعالیٰ نظام ویسا بنا دیتا ہے۔ جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رب راضی ہو جائے، جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے آپ کا رب خوش ہو جائے، تو پھر رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے خوش رہے، پھر رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ یہ جو چاہتا ہے زندگی میں اسے عطا کیا جائے۔ میرے عزیز دوستو ٹھیک ایسا ہی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے اللہ کہتا ہے کہ یہ ساری دنیا میرے قبضے ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری دنیا میرے قبضے میں ہے، تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا، پھر تو میرے مطابق چل میں تیرے مطابق چلوں گا۔ پھر رب کہتا ہے تو میری مرضی سے چل میں تیری مرضی سے چلوں گا۔ پھر میرے عزیز دوستو دنیا کی ساری طاقتیں جھکتی ہیں، آپ کے پاس مثال نہیں ہے۔ دیکھ لیں کتنے ایسے اللہ والے ہیں، کتنے ایسے اللہ والے ہیں جن کے دروازے پر بادشاہ کھڑے ہو جاتے تھے ملنے کے لیے، دنیا کی ساری نعمتیں ان کے سپرد ہو جایا کرتی تھی۔ کیا وجہ تھی؟ صرف اور صرف آپ رب کا ہو جائیں، رب آپ رب کی مرضی سے چلیں، رب آپ کی مرضی سے چلے گا۔ تو کوشش کریں اپنے آپ کو بدلنے کا، کوشش کریں کہ آپ رب کے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ دنیا کی ساری چیزیں اور دنیا کی ساری آسائش و آرائش آپ کی انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔